بہت زمانے پہلے اسلام کے شروع کے دنوں میں ایک نیک اور سچے آدمی رہتے تھے جن کا نام عبداللہ بن زید تھا۔ ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ ایمانداری سے کام کرتے تھے۔ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ عبداللہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ ہو۔ ایک سال قحط پڑ گیا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں بہت کم ہو گئیں، لوگ غریب ہو گئے اور عبداللہ کا کاروبار بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک تاجر حسن سے 1000 دینار قرض لیے۔ حسن نے فوراً پیسے دے دیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عبداللہ بہت ایماندار ہیں۔ عبداللہ نے وعدہ کیا، اللہ کی قسم، میں 1 سال کے اندر تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ حسن نے مسکرا کر کہا، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں میرے بھائی۔ عبداللہ نے بہت محنت کی مگر قسمت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ان کے اونٹ بیمار ہو گئے، کچھ مال چور لے گئے اور پھر ایک طوفان نے باقی سامان بھی برباد کر دیا۔ عبداللہ بہت غمگین ہو گئے۔ ہر رات وہ رو کر دعا کرتے، اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا، میری مدد فرما کہ میں یہ امانت واپس کر سکوں۔ ایک دن عبداللہ سمندر کے راستے سفر پر جا رہے تھے۔ سفر کے دوران ایک بہت بڑا طوفان آیا، لہریں پہاڑوں جیسی بلند تھیں، جہاز ٹوٹ گیا اور سب لوگ ادھر الفادیر ہو گئے۔ عبداللہ نے لکڑی کے ایک ٹکڑے کو پکڑ لیا اور زور سے کہا، اے اللہ، میں حسن کا 1000 دینار کا مقروض ہوں، اگر میں زندہ نہ رہوں تو تاؤ اس کا حق اس تک پہنچا دے۔ پھر سمندر کی لہریں عبداللہ کو دور لے گئیں اور کوئی بھی انہیں دوبارہ نہ دیکھ سکا۔ کچھ مہینے بعد حسن ساحل پر آیا۔ لوگوں نے کہا، تمہارا دوست عبداللہ شاید مر گیا۔ حسن نے افسوس سے کہا، وہ بہت ایماندار تھا، اگر زندہ ہوتا تو ضرور میرا قرض لوٹا دیتا، اگر نہیں بھی لوٹا سکا تو اللہ ضرور مجھے میرا حق پہنچائے گا۔ ایک صبح حسن سمندر کے کنارے چل رہا تھا۔ اس نے پانی میں ایک لکڑی کا چھوٹا سا بکس دیکھا۔ جب اس نے کھولا تو اندر ایک تھیلی تھی جس میں سونا بھرا ہوا تھا اور ساتھ ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان اور رحم والا ہے، میرے بھائی حسن میں تمہارے پیسے کسی انسان کے ہاتھ نہیں بھیج سکا، اس لیے میں نے انہیں اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر یہ تم تک پہنچ گیا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے میرا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ پڑھ کر حسن کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بولا، سبحان اللہ، اللہ اپنے بندے کی سچائی سمندر کی لہروں سے بھی پہنچا دیتا ہے۔ بعد میں ایک مسافر آیا اور بتایا کہ وہ بھی اسی جہاز میں تھا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عبداللہ نے وہ خط لکھا، سونا بکس میں رکھا اور روتے ہوئے دعا کی، اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو ہی میرا پیغام رسان ہے۔ پھر اس نے بکس سمندر میں ڈال دیا۔ یہ سن کر حسن دوبارہ رو پڑا۔ اس نے کہا، اللہ پر جس نے آخری سانس تک بھروسہ رکھا، اللہ نے اسے رسوا نہیں ہونے دیا۔ پھر وہ مسجد گیا اور آدھا سونا غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس نے کہا، یہ ایک ایسے شخص کی امانت ہے جس کا ایمان کبھی نہیں ڈوبا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم سچے رہیں، وعدہ پورا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں تو اللہ خود ہمارے کام پورے کرتا ہے، چاہے سمندر کی لہروں کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ جب بھی پریشان ہوتے قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے۔ ان کی سب سے پسندیدہ سورت تھی سورت الاخلاص۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، کوئی وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو سورت الاخلاص پڑھنے کا یہ آسان وظیفہ کریں۔ روزانہ نماز فجر کے بعد سورت الاخلاص 11 بار پڑھیں اور اللہ سے اپنے کام میں آسانی، قرض کی ادائیگی مقصد کے پورا ہونے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کا کام اسی طرح پورا کرے گا جیسے اس نے عبداللہ کا وعدہ پورا کیا۔ سچائی اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی لہروں میں ہی کیوں نہ چھپے ہوں۔